فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پیدل کسی راستے پر جا رہا تھا، راستے میں اسے کانٹے دار ٹہنی نظر آئی، اس نے وہ راستے سے ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص ہے وہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ نہ حق خون کے بدلہ کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک نفلی عمل اتنا ہی کرو جس کی تم ہمیشہ کے لیے طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا مگر تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اور اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ وہی نفلی عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لوگو تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔